وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 535 آیت نمبر 22 سے 24. آج کا موضوع کیا ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں. جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افطرا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 22 لفظی ترجمہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو جو لوگ شرک کیا کرتے تھے ان سے ہم کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہے وہ تمہارے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا. ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے پاس نہیں ہوگا جھوٹ، لیکن یہ کہیں گے واللہ ربنا، اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تم دیکھو کیسا یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے اوپر. وضل عنہم، گم ہو گئے ان سے وہ جو یہ افطرا جھوٹ بنایا کرتے تھے. سامعین اکرام، ہمارا حال ہے، آج کے مسلمانوں کا حال ہے، ہم لوگ اللہ کی توحید کے عملی طور پہ قائل نہیں ہیں. زبانی طور پہ ہیں، عملی طور پہ نہیں ہیں. ہم نے معبود بنایا ہوا ہے اپنے نفس کو، اس نفس سے ہم نے دوستی کی بھی ہے. اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، جو نفس سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا دوست بن چکا ہے. جس دشمن سے اللہ تعالیٰ نے دشمنی کا ہمیں مشورہ دیا تھا، بلکہ حکم دیا تھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم نے دشمنی کرنی ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا شیطان ہمارا ساتھی ہے. اور یہ دیکھیں، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا
فہو لہو قرین، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ایک شیطان کو میں اس پہ مسلط کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا، فہو لہو قرین۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیطان جو ہے یہ اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ اپنی دانست میں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ بنا کسی تمہید کے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آج دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، اور وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو آپ اپنے نفسانی کیفیت کو آپ ملاحظہ کریں نا، عورت ہو مرد ہو جو بھی ہو، بچہ 5 سال کا بچہ، میں خود اپنا وہ یعنی کہہ رہا ہوں نا تجربہ، میں بچہ تھا 7 سال کا 8 سال کا، میں کہتا میرے ابو غلط ہے، یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں غلط ہے اور ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ وہ 7 سال کے بچے کو دیکھیں، میں خود اپنی دانست۔ اب یہ انسان کی جو ہے نا یہ یعنی نیچر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کی جو نفس جتنا اس پر حاوی ہے، وہ کہتا ہے، نفس کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں درست ہوں۔ آج میں ویسی مثال کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اب مضمون کی طرف تو ہم آئیں گے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں پہلے، ہم لوگ افترا کر رہے ہیں، ضل عنہم ما کانوا یفترون، ان سے گم ہو جائیں گے اس دن جو یہ افترا کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں ہم سب لوگ افترا کر رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، ظالم بن گئے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ آج یعنی عام معاشرے کو آپ دیکھ لیں، معاشرہ، آج کا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، رشوت، کرپشن، حرام خوری، یہ ہماری قومی خاصہ ہے، ایک پہچان ہے ہماری۔ اس میں آپ کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، رمضان آتا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ایک چیز شارٹ ہو جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ ابھی ہمارا 2020 میں، پتہ نہیں یہ مضمون کب آپ سنیں گے، لیکن 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، کرونا کا ایک یعنی جراثیم ہے، ایک وبائی مرض ہے، پھیلا ہوا ہے۔ ماسک 10 روپے کا تھا، 5 روپے کا، 10 روپے کا فیس ماسک، پھر 50 روپے تک قیمت چلی گئی، اور وہ تمام دوائیاں، انجیکشن، وہ کہتے تھے 20,000 کا تھا، وہ قیمت 2 لاکھ روپے کی چلی گئی، ایک انجیکشن، پتہ نہیں کون سا انجیکشن ہے، لیکن یہ ہمارا حال ہے، اور قیمتیں جو ہیں راتوں رات بڑھا دی جاتی ہیں، اور ناجائز منافع خوری کی۔ تو یہ ایک قوم، یعنی دیکھیں ہم ایک گمراہ قوم ہے، اس بات کو اگر آپ تسلیم کر لیں تو اچھا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو گمراہ تو نہیں کہتے۔ یہ ٹی وی پہ مذاکرے ہوتے ہیں، بنا مقصد مذاکرے ہوتے ہیں، دانشور قسم کے دانشور بیٹھے رہتے اور اپنی رائے دیتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے میری رائے صحیح ہے، وہ دوسرا جب رائے لو تو وہ دوسرا کہتا ہے میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن ان کی رائے سے میرا اختلاف ہے۔ تو ٹھیک ہے، مطلب ہر ایک اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے، ہم میں سے ہر شخص خود کو ہدایت پہ سمجھتا ہے، خواہ کہ وہ ایک چوڑا جمعداری کیوں نہ ہو۔ یہ میں تھوڑا سا زور دے کے بات کر رہا ہوں، ایک چوڑا ہے، ایک عیسائی ہے، عیسائی جو گمراہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہدایت پہ ہیں۔ ابھی میں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس میں جب کھولو تو ایڈورٹائزمنٹ میں پہلے عیسائیوں کا جو ہے انجیل کا وہ ایڈ آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اور قرآن پہ وہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ سے ان کا دستور ہے۔ یہودی آج بھی کہتے ہیں، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت بھی یہ کہتے تھے، اور یہودی
مدینے کے یہودیوں کے بارے میں تو قرآن میں ہے نا کہ وہ ایک گروپ گیا، ایک وفد گیا مکے، مشرکین مکہ سے کچھ بات چیت کرنے. انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ ہدایت پہ ہم لوگ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں. وہ کہتے ہیں تم مشرک جو ہو تو وہ زیادہ ہدایت پہ ہو. خیر ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں. یہ سارا مضمون جو چلا آ رہا ہے آج جو میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان تمام مشرکوں کو جمع کروں گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. پھر شریکوں سے کہوں گا جو مشرک تھے، یعنی ہم لوگ آج کا جو مسلمان ہے جو عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہے، یہ میں نے آپ کو اچھی طریقے سے کہہ دیا. آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتی. قرآن کی روح سے ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، نتیجتاً ہم شرک میں مبتلا ہیں. شرک عملی اس کو کہتے ہیں. شرک خفی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ہے تو شرک. زہر ہے، وہ اگر آپ اس کو میٹھا کر کے کھاتے ہیں یا وہ آپ کو نقصان دے گا. تو یہ آیت نمبر 22 ہے، یعنی 22، 23 اور 24. یہ 3 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا آج پاکستانی قوم کا ایک نقشہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے پاکستان کے لوگوں، تم سب کو میں جمع کروں گا. تم لوگوں نے جو مشرک آج جن باروں میں اس میں ہے کہ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. کہاں ہیں بھائی وہ شریک جن کے بارے میں جن کو تم خیال کرتے تھے. زعم عربی کا لفظ ہے، زعم باطل یعنی خیال، لیکن غلط خیال. زعم یعنی جو تمہارے خیال میں تھے، لیکن عربی میں یعنی جو غلط خیال ہوتا ہے نا اس کو زعم کہتے ہیں. زعم الذین کفروا ان یبعثوا. کافروں کا یہ خیال ہے اور وہ خیال باطل ہے کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. یعنی ہمارا یہ خیال ہے. کافر کون ہے؟ ہمیں. زعم الذین کفروا، ہمارا یہ خیال تو نہیں. آج پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں آپ، کیا ان کا خیال ہے کہ رب العالمین کے سامنے ہم حساب کتاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے؟ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. تسلی سے بیٹھیں. تو یہ 2-3 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ترجمہ آپ نے سن لیا. تو یہ قیامت کے دن جھوٹ بولیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی کہاں ہیں وہ، لے آؤ شریک جن کے بارے میں. اب ہمارے یعنی بڑا بت تو ہمارا پیسہ ہے، بڑا مددگار. پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کر کے آج پاکستانی معاشرہ جی رہے. دنیاوی مفادات کی خاطر ہم نے اخروی مفادات کو قربان کر دیا ہے. دنیا آخرت کو بیچ کے ہم نے دنیا کے مفاد کو لے لیا. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. دنیا کے مفاد کو ہم نے ترجیح دے دی ہے. تو دیکھیں یہ بات جو ہے یہ آپ نے دیکھنی ہوگی، سوچنی ہوگی، سمجھنی ہوگی. اور یہ اتنی تفصیل سے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب روز محشر کا حال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ تو عالم ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، کس سے کیا باتیں ہوں گی، وہ سب اللہ تعالیٰ آج حال بیان کر رہے ہیں. اس کو تو ماضی، حال، مستقبل اس کی نظر میں تو ایسے ہیں، جو بھی ہوگا اس کو معلوم ہے. تو یہ قیامت کا نقشہ ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ. اے پاکستانی لوگو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مضمون کو مجال ہے کہ اپنے لیے سمجھیں. یہ اس لیے میں قصداً نام لے رہا ہوں. پاکستانی مسلمانوں، اے امت مسلمہ، ہم سب جو ہے اجتماعی شرک میں مبتلا ہیں. ہمارا رخ جو ہے دیکھیں دنیا کی طرف ہے. دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، اور دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے. آپ دیکھ لیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان سب کو جمع کروں گا. پھر میں مشرکوں سے پوچھوں گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا. پھر وہ جھوٹ بولیں گے. الا ان قالوا ثم لم تکن فتنتهم. انہیں اور کوئی سجائی نہیں دے گی، بس انکار کر دیں گے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. ہمارے رب کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ یہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. میں
جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے جو اسی شرک میں مبتلا ہیں، آج اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم شرک میں مبتلا ہو، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں گی کہ اللہ کی قسم شرک سے ہمارا دور دور کا واسطہ نہیں ہے، ہم کیوں شرک کرنے لگے؟ ہم تو ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، مسجد سے ابھی نکلے ہیں، نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، عمرے اور کلمہ طیبہ کی تسبیحیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم مشرک ہیں، تم ہمیں مشرک کہتے ہو؟ آج بھی آپ یہی کہتے ہیں، وہاں بھی آپ یہی کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم۔ آپ دیکھو کیسے یہ اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بات آج بھی ہم کہہ رہے ہیں، یہ کہ بھئی ہم تو شرک نہیں کر رہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ شرک میں مبتلا ہیں، لیکن آپ قسم کھا کے یہ کہتے ہیں اور کہیں گے قسم اٹھانے کے لیے کہ بھئی ہم تو مشرک نہیں۔ تو یہ جھوٹ تو آپ آج بھی بول رہے ہیں، کل بھی روز قیامت بھی آپ بولیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ۔ لیکن اس وقت تو آپ یہ سونا چاندی اور یہ بت تو آپ کے سامنے ہیں، اس وقت وہ گم ہو جائیں گے۔ بس فرق یہ ہے، حشر میں اور دنیا میں فرق یہ ہے کہ یہ بت تو آج موجود ہیں اور آپ ان کے سامنے عملی طور پہ سجدہ ریز ہیں، یعنی جھکے ہوئے ہیں۔ مجال ہے سامنے کرام، میں تو شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن کے احکامات کو، رسول کے تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے سامنے کرام، وَضَلَّ، لیکن وہاں وہ سب چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ بہرحال وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرہ، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ہر ایک نشانی اگر یہ دیکھ بھی لیں حق کی صداقت کی تو ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے بحث کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو گزری بھی قوموں کے قصے ہیں، وہم ینہون عنہ، یہ رکتے ہیں حق سے، وینأون عنہ، اور اوروں کو بھی روکتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ ہلاک نہیں کر رہے لیکن اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ پورا 100% ہمارا حال بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ہم نے ابھی آیت کے یہ مشرک اپنا جھوٹ بولیں گے، ان سے گم ہو جائیں گے، قیامت کے دن ان کے وہ شریک نہیں ہوں گے، مال دولت سونا چاندی تو وہاں نہیں ہوگا، نہ وہ رشتے ہوں گے، نہ وہ کوئی عہدے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے، نہ آپ کا کوئی دوست و مددگار ہوگا۔ اچھا، اس میں آج جو ہم نے یہ 25 نمبر آیت میں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب رسول کی مجلس ہے اور اس میں بعض لوگ آتے تھے، آپ کی بات سنتے تھے۔ یہ سورہ مکی صورت ہے اور بعض لوگ ایسے بھی آتے تھے جو ہماری طرح کافر تھے، مشرک تھے، تو حضور کی مجلس کا بھی ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو گزرے ہوئے قصے ہیں، اساطیر الاولین، یہ گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں، یہ ہوتے رہے ہیں، پیغمبر آتے رہے ہیں، یہ باتیں کرتے رہے ہیں، اور پھر بس یہی قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ آج بھی ہم قرآن میں زیادہ تر آپ دیکھیں، ایک کوئی بھی مقرر ہے، وہ قرآن کے اگر قصے بیان کرنا شروع کر دے قصوں کے طور پہ تو اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ جو گزرے ہوئے واقعات ہیں حضرت موسیٰ کے، حضرت ابراہیم کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو ان سب کے بارے میں فلمیں بن چکی ہیں اور وہ فلمیں ریکارڈ توڑ ہیں، یعنی قصوں کو لوگ سننا چاہتے ہیں، قصوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی حق پیش کرے تو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ جو آیت مضمون ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہم نے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر پردے ہیں، ایسے پردے کہ ان کو وہ بات سنائی نہیں دیتی، ان یفقہوہ، کہ وہ یعنی سن لے، وہ اس بات کو سن لے۔ وفی آذانہم وقرہ، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، گراوٹ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، یہ آیا جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ جو نشانی بھی یہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں مکے کے، دیکھیں ہم میں اور مکے کے مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی رسول کی صداقت کو مانتے تھے۔ ابو جہل کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں جنگ بدر کے موقع پہ۔ ایک ساتھی ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی تمہیں یہ نہیں لگتا جنگ بدر میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اور ابھی ٹائم تھا لڑائی میں اور آپس میں گپ شپ ہو رہی تھی، تو ان کا ایک ساتھی، ابو جہل کا ایک ساتھی ابو جہل سے پوچھ رہا تھا، وہ بھی مشرک تھا، وہ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم، تمہارا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں؟ اس نے کہا سچے تو ہیں، لیکن کیا کیجئے، یہ ابو جہل کی بات ہے، کیا کیجئے دور جاہلیت میں، یعنی جب یہ نہیں آئے تھے تو ہمارا اور بنو ہاشم کا اور ہمارا، ان دونوں قبیلوں کا یعنی برابر جوڑ چل رہا تھا۔ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے، ہم بھی کرتے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے، وہ بھی پلاتے، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے، وہ بھی کرتے، یہ جوڑ برابر چل رہا تھا اور برابر ہم چل رہے تھے، جو کام وہ کرتے ہم بھی وہ اس کا جواب میں کرتے۔ اب قریش میں، بنی ہاشم میں ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہیں تو سچے، لیکن اس کا تو ہمارے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے، ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ہم ان کی مخالفت کریں گے، اب ہم ان کے مخالف، کیوں کہ وہ ہم ان کا جوڑ نہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہیں تو وہ سچے۔ تو یہ وہ سچ مانتے تھے۔ ابو لہب کی زبان سے یہ بات نکلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے ایک موقع پہ۔ تو یہ لوگ جانتے تھے کہ توحید کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچ ہیں، لیکن کیا کیجئے، اب ہم دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں نا، لیکن مجال ہے جو اس سے کوئی سننے کے لیے تیار ہو، اگر سن لے تو عمل کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح، بس اپنی وہ پرانی روش ہے، وجدنا آباءنا لہا عابدون، بس ہم جو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ مجھے خود بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو بات کر رہے ہو وہ تو یہاں کوئی نہیں کرتا، اور کیا سب لوگ یہ گمراہ ہیں، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ یہ وہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن مجھ سے پھر الگ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی، یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، سارے لوگ گمراہ ہیں۔ تو میں تو اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کو تو میں جواب دے رہا ہوں نا کہ ہم سب گمراہ ہیں من حیث القوم اور افراد کے طور پہ۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آیت نمبر 25 ہم پڑھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی دعوت دلوں پر اثر نہیں کر رہی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے تو ہیں لیکن بات سمجھتے نہیں ہیں آپ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، انہوں نے ایک کام کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم رسول کی مخالفت کریں گے، تو ہم نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو دیکھیں، ایک میں سادی سی بات بتاؤں، پھر ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ حق کی دعوت آپ کے کان میں آئی، آپ کی سمجھ میں آئی، بلاغ ہو گیا، اب آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو اب قانون خداوندی کی طرف، یعنی قانون خداوندی یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ آپ کا دل زنگ آلود مزید ہوتا چلا جائے گا،
یعنی کسی نیک آدمی کی بات یا صحبت آپ پر اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ کہ آپ نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے حق کو، یعنی جیسا کہ حق ہے ویسا نہیں ماننا، یہ میں اپنی مرضی سے کروں گا. ہم میں سے ہر شخص اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. بڑے بڑے دانشور آپ دیکھ لیں، آپ کے ادھر ہر ایک اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، یعنی دین میں کامل سمجھتا ہے. ایک تو بات یہ ہے سامعین اکرام کہ دین کی تو ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، پھر کیا سمجھنا اس کو، کیا وہ کرنا. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ ان کو دین کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ وہ دین سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور اگر کوئی وہ درس میں چلے جائیں، کسی نیک آدمی یا اللہ کی طرف دعوت کو سن بھی لیں، لیکن انہوں نے تو ایک فیصلہ کیا ہے، اب ان پہ دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر یہ پردے ایسے نہیں پڑتے. آپ نے انکار کیا تو پردے پڑ گئے آپ کے دل پر. اب پردہ ایک حجاب، وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا حِجَابًا مَسْتُورًا او کما قال، کہ ایک حجاب. تو یہ ہم خود ایسا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے گمراہی کو سچ سمجھ لیا، جیسا کہ آج ہم سب نے گمراہی کو سچ سمجھ لیا ہے، اور ہدایت کو ہم نے گمراہی قرار دے دیا ہے. کہنے دیں مجھے اور سمجھ لیں آپ، ایسا ہی ہے. ہدایت کو ہم نے جھوٹ سمجھ لیا ہے. ہم سچ، انسان جو اس کی سمجھ میں آئے اس بات پر عمل کرتا ہے. گمراہی ہماری سمجھ میں آتی ہے، دیکھو یہ پیسہ، دیکھو یہ اقتدار، دیکھو یہ بیوی، دیکھو یہ بچے، دیکھو یہ تمہارا مکان ہے، یہ تمہارا میاں ہے، یہ تمہارے بینک بیلنس ہے، اس کو دیکھو. بس اس کو تم کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ تمہاری اپنی معاشرے میں حیثیت ہے، تم آرمی چیف ہو، تم وزیر اعظم ہو، تم وزیر ہو، مشیر ہو، تم وزیر اعلیٰ ہو، تم اپنی حیثیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خطوط گئے تھے، میرے خیال سے شام قیصر تھا یا کوئی بادشاہ تھا، اس نے چاہا، اس نے مان لیا کہ حضور کا خط صحیح ہے، حضور سچے ہیں، اور انہوں نے قبول کرنا بھی چاہا. پھر درباری ہوں یا یعنی وہ اپنے عہدے کا خوف جو ہے اسے لاحق ہو گیا اور مسلمان نہیں ہوا. بس وہی بات ہماری بھی ہے. میں معلوم ہے کہ قرآن سچا ہے، لیکن قرآن کے اتباع کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں، ابھی بات چیت جاری ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللہ ترجمہ سنا دیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی میدان حشر میں. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے تمہارے وہ شریک جس کے بارے میں تم خیال کرتے تھے. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. پھر ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور بہانہ نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کہ ہمیں
اللہ کی قسم اپنے رب کی کہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو باتیں وہ بنایا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گی۔ وضل عنہم، گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو افترا کیا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ یہ افطرا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔